نہ لوگوں کو بنیادی حق ملا. زندگی میں ایک بات یاد رکھے سارے کہ یہ رب نے قسم اٹھا کر یہ کہا کہ واللہ خیر الرازقین. اور یہ الیکشن والے آ کر یہ کہتے ہیں کہ جب نوکری کا وعدہ کرتے ہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چھوٹے رازق یہ ہیں. نہیں، جہاں رزق لکھا ہوا ہے یہ رب کے ذمہ ہے. یہ عزت اور ذلت رب کے ذمہ ہے. موت اور زندگی یہ رب کے ذمہ ہے. جب اس اصول پر جو ہے وہ زندگی گزاری جائے گی تو پھر کہیں ناانصافی نہیں ہوگی، کہیں کسی لیڈر کی اشیا برداری نہیں کرنا پڑے گی. وہاں پر پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر انصاف کی فراہمی بھی ہوگی، میرٹ کی بات بھی ہوگی، اور اصولوں کی سیاست بھی ہوگی. بے اصولی سیاست نہیں ہوگی. آج دیکھ لیں جو کیا پتا یہ بلدیاتی الیکشن یہ کروانا نہیں چاہتے، یہ لوگوں کو بنیادی حق دینا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ ٹوٹی والے ہیں، یہ کھمبے والے ہیں، اور یہ نلکے والے ہیں، اور یہ کچی سڑک والے لیڈرشپ آزاد کشمیر کے اندر ایک شخص کو چھوڑ کر. اب اگر ان سے کھمبا بھی نکل جائے، ان کے ہاتھ سے ٹوٹی بھی نکل جائے، ہینڈ پمپ بھی نکل جائے، کچی سڑک بھی نکل جائے، تو ان بیچاروں کے پاس بچتا کیا ہے باقی؟ یہ تو لوگوں کو بلا کر اپنے ڈر پر کھڑا رکھتے ہیں. وہاں باہر صاحب نہیں ہے بھی تیار ہوئے. ساری زندگی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم بھی اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں. یہ چھوٹے بچے ہیں. میں آپ کو ایک آپ سے عرض کروں، یہ یاد رکھیں کہ ان بچوں کو یہ سبق دیں کہ ریاست کا بنیادی حق یہ ہے، فرض یہ ہے ریاست کا. اس کو سمجھے، اس لیے کہ ریاست ہم سے ہے، ہم ہیں تو ریاست ہے. اور ریاست کیوں ہے؟ اگر جنگل اور بیابان ہو تو پھر کوئی ایم ایل اے کی ضرورت تو نہیں پڑتی جی. انسانوں پر یہ ایم ایل اے ہیں، وزیر ہیں. تو ریاست ہمارے ساتھ یہ بنیادی معاہدہ کرتی ہے کہ پانی دینا ریاست کا فرض. اس کے بعد آپ کے لیے سکول، تعلیم، صحت یہ ریاست کے فرائض میں آتے ہیں، جنہیں آج ہم نے بھیک بنا دی ہے، جن کو ہم نے بھیک کی شکل دے دی ہے. تو نوجوانوں اور بزرگوں، ایک بات